الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام کے واقعات سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھ لیا کروں، اگر تو ایسا کرے تو یہ تیرے گناہوں کے معافی کے لیے اور تیرے غموں کی دوری کے لیے کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کثرت درود بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے، اور کثرت درود سے غم دور ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کرام کے امام بھی ہیں، ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ کس قدر لازم ہے، کس قدر ضروری ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو ساعدہ کے دو آدمیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رفع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا، وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا، تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ تئی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا، کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کر دیا تھا؟ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کام سے منع کر دیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی کام کے کرنے کا حکم دے دینا یا کسی کام سے منع کر دینا، یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اس واقعہ میں ہمارے لیے اس کا زبردست درس موجود ہے۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دے کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ جائے، کوئی شخص اکیلا جو ہے وہ کہیں دور نہ جائے، اب یہ ساتھی اکٹھے تھے، ان میں سے اکیلا کسی کا جانا اب ان کے لیے نقصان کا سبب بن گیا، اور فرمایا آخر میں کہ میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا۔ اب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کام سے روک دیں اس سے رک جانے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اس معاملے میں بہت زبردست جو ہے وہ اطاعت کا جذبہ ہوتا تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز بھی ان کا نظر آتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اسے نفع اٹھا، تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔
یہ اب اطاعت کا جذبہ دیکھیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے. اگر مگر چونکہ چنانچہ کر کے، جیسے آج کا دور ہمارا ہے، ہمیں کوئی حکم ملتا ہے، ہمیں اطاعت کی بات کی جاتی ہے، فرما برداری کا درس دیا جاتا ہے، ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کا جب ذہن دیا جاتا ہے، ہم چونکہ چنانچہ کر کے مجبوری ہے، حالات ایسے نہیں ہے، میری دنیا کا کیا بنے گا، میرے معمولات کا کیا ہوگا. اب کہ صحابہ کرام کے پیش نظر جنت اور اس کی نعمتیں تھیں، جنت کے خوشنما باغات تھے، جنت کی جو ہے وہ دلکش جو ہے وہ چیزوں کا تذکرہ جس کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جنت اور اس کی نعمتوں کا ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان اس دنیا پر اس آخرت کو ترجیح دیتے تھے. جگہ وہ روضۃ الجنہ کے کنارے پر جو استوانہ حنانہ ہے، وہ لکڑی کا ستون، وہ رونے والا ستون، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ستون، استوانہ حنانہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ستون جو تھا، جو فراق رسول اور عشق رسول میں رویا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تھا کہ تیری مرضی کیا ہے، تجھے یہاں لگا دوں، سرسبز کر دوں، یا تجھے جنت میں لگا دوں؟ اللہ کے دوست تیرا پھل کھاتے رہیں. تو اس نے کہا مجھے جنت میں لگا دیں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اس نے دارالفنا پر دارالبقا کو ترجیح دی ہے. دنیا دارالفنا ہے، آخرت دارالبقا ہے، ہمیں اس کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے جو ان کے عیش و عشرت کا تذکرہ کیا ہے، دنیا اس کی لذتیں اور نعمتیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے جنت کے اس دلکش جو ہے وہ منظر کے آگے، جس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جس کا تذکرہ فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں، یہ بہتر ہیں. اور ان لوگوں کی شان اور عظمت بیان کی جاتی. جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ باغات، وہ نہریں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی اطاعت کا صلہ یہ ہے، فرما برداری کا صلہ یہ ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یعنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا جا رہا ہے خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا کے چند سکوں کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے یہاں حرام میں لوگ جا پڑتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں، لوگ لوٹ کھسوٹ میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ اور آخرت جس کا اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں تذکرہ کرتا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اللہ نے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے، کیسا سہانا منظر ہوگا جنت میں اہل جنت کا. سنیے ترجمہ کنز الایمان. بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے، بہشتی اشجار یعنی درختوں کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے التزاز، یہ ان کے شغل ہوں گے. یعنی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں، تختوں پر تکیہ لگائے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، یعنی کیسے سائے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے. ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں جو مانگیں گے ملے گا، میوہ جات ملیں گے. اور سلام قولا من رب رحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، خواہ بواسطہ یا بے واسطہ. اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے. ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی چند دنوں کی یا چند لمحوں کی لذت
یا چند منٹ کے مزے کے لیے یا تھوڑی سی آسائش اور لذتوں کے لیے گناہ کرتے رہنا، برائی کے کام کرتے رہنا، جھوٹ بولتے رہنا، ہیرا پھیری کرتے رہنا، یہ کس قدر نادانی ہے؟ کیا دنیا میں جو ہم حرام یا ناجائز ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں یہ آخرت کی ہماری نعمتوں کی کمی ہو رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر اس کا بدلہ بھی تو غور کرے نا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیکوکار ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار بدکار ضرور آگ میں ہوں گے۔ اب بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی یہ آیات اعلان کر رہی ہے کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرات انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کیسا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالہ کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم اس پرنالہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عباس، مجھے اس کا علم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالہ کو پھر اسی جگہ لگا دیجئے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، اور ان کی نافرمانی ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ اکرام کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ فلان جگہ پر آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیا اب اس پر جو ہے وہ عمل نہ ہو سکا کسی وجہ سے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکید فرمائی کچھ بھی ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اس جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ جب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ حکم یہ تھا کہ جب تک حکم نہ دیا جائے، جب تک کہا نہ جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، پیچھے سے حملہ ہوا اور بہت سا نقصان بعد میں ہوا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمارے آقا ہیں، اب یہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہماری بہتری چاہتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتے، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن ہر چیز کی لاجک ہمیں پتہ چلے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہو اس پر لبیک کہنا ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ جو کام کا حکم دیا اس کو بجا لائیں، اور جس کام سے منع کر دیا اس سے باز آ جائیں۔ مدینہ المنورہ میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا، اب وہ لوگ جو سالہ سال سے شراب پیتے تھے، لیکن جب
حکم آیا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کروایا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی، اس دن لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے توڑ توڑ کر پھینک دیے. کچھ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کے پی رہے تھے، انہوں نے مٹکے توڑ دیے، پیالہ ہاتھ میں تھا وہیں سے گرا دیا اور کہا جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا ہم پیتے تھے، آج منع کر دیا، آج سے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی. یہ تھا اطاعت کا جذبہ تھا، یہ تھا فرمانبرداری کا جذبہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنایا ہے، اور ان کی اطاعت میں ہمارا بھلا ہے اور ان کی نافرمانی میں ہمارا نقصان ہے. اب حکم نہیں مانیں گے تو اس میں ہمارا سراسر نقصان ہے، اور اطاعت کریں گے. فرمایا جیسا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا آقا کس نے انکار کیا؟ قال من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، وہی انکار کرنے والا. تو اطاعت کا صلہ جنت بیان کیا گیا، فرما برداری کا صلہ جنت اور اس کی نعمتیں بیان کیا گیا. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی برکتوں کا ذریعہ ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اطاعت کا انداز محبوب کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، آئیے سنیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر لی، اس چادر کا رنگ ایسا ہو گیا کہ جو مردوں کے لیے اس وقت مناسب نہیں تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ کیسی چادر ہے. اب یہ گھر گئے تو انہوں نے وہ چادر چولہے میں جلا دی، آگ میں جلا دی. جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اس کو میں کیوں استعمال کروں. دوبارہ جب حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ وہ چادر کیا ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو آگ میں جلا دیا. تو فرمایا کہ گھر میں سے کسی عورت کو دے دیتے ہیں. یعنی یہ محبت کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا جذبہ ایسا تھا کہ یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے کہ ہم سے کہیں بھی کوتاہی نہ ہو جائے، ہم سے کہیں بھی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے. یعنی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں، وہ ہماری زندگی میں آئے کیسے، ہم اس کو اپنائیں کیسے. جو چیز محبوب کی پسند نہیں ہے وہ ہماری بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، اور جو چیز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو محبوب کو پسند ہے ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں فرمانبرداری کا، اطاعت کا جذبہ ملتا ہے. ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا انداز ملتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں شامل رہیں انشاءاللہ عز و جل. اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.